بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک بہت بڑا ناظرین سکینڈل سامنے آیا ہے 2016 کے اندر، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ اس وقت کی ایک سٹوری ہمارے ایک بھائی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، قسمت خان زمری صاحب، وہ یہ سکینڈل جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ سکینڈل ہے جی 3 ارب 20 کروڑ کا، کہ نواز شریف جب 2016 کے اندر وزیر اعظم تھے تو اس وقت نواز شریف نے پی آئی اے کو ایک حکم دیا تھا جناب کہ آپ لیز پر جو ہے وہ طیارے خریدیں، طیارے خرید کر ایک سکیم اجرا کرنی تھی۔ اس سکیم کے اجرا کے لیے جو ہے وہ اس وقت کی جو پی آئی اے حکام تھے، پی آئی اے کی جو انتظامیہ تھی، اس نے وہ طیارے لیز پر خریدے اور 3 ارب 20 کروڑ کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مالی نقصان ہوا، پی آئی اے کو نقصان ہوا۔ اس سے پہلے پی آئی اے جو ہے وہ پی آئی اے کے بہت بڑے سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ پی آئی اے کو بہت نقصان ہوا، پہلے بھی پی آئی اے پر جو ہے وہ بہت زیادہ قرضے تھے۔ یہ سٹوری کیا تھی، یہ سکینڈل کیا تھا، وہ میں آپ کے اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں شیئر کی گئی سرکاری دستاویزات کے مطابق پریمیئر سروس فلائٹ آپریشن کا اجرا کرنا تھا۔ نواز شریف نے 2016 کے اندر حکم دیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے۔ اس وقت لندن سیکٹر کے لیے پی آئی اے کو لیز پر جو ہے وہ طیارے لینے تھے، یعنی کہ اس سکیم کو اجرا کرنے کے لیے طیارے ضرورت تھے لندن سیکٹر کے لیے۔ پی آئی اے نے فیصلہ کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے پی آئی اے کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا، پی آئی اے پر بہت زیادہ جو ہے وہ قرضے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف کا وہ حکم رد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ سری لنکا سے طیارے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، اس سے پہلے اس کی جو ہے وہ مالی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی۔ مالی فیزیبلٹی رپورٹ بیسیکلی کوئی بھی جب اسکیم لانچ کی جاتی ہے یا کوئی بھی منصوبہ تیار کیا جاتا ہے تو اس کی مالی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی جاتی ہے جناب کہ یہ رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کے تحت اس کا اتنا خرچہ آئے گا، آپ جو ہے وہ یہ اسکیم لانچ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اس کی جو فیزیبلٹی مالی فیزیبلٹی ہے وہ منفی کے اندر جائے گی یا مثبت کے اندر جائے گی۔ تو اس اسکیم کو اجرا کرنے سے پہلے جو ہے وہ مالی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی۔ مالی فیزیبلٹی رپورٹ جو تھی وہ منفی آئی، یعنی کہ منفی ہے جی آپ یہ طیارے نہیں خرید سکتے، اس اسکیم کا جو ہے وہ اجرا آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وقت کی جو پی آئی اے تھی وہ نواز شریف کا حکم رد نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے سری لنکا سے لیز پر طیارے لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا۔ پی آئی اے نے اس اسکینڈل کے اندر انہوں نے لکھا کہ پی آئی اے انتظامیہ نے قرضوں میں ڈوبی پی آئی اے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حکم بجا لایا اور سری لنکا سے جو ہے وہ لیز پر طیارے خرید کر اسکیم کو جو ہے وہ لانچ کر دیا۔ اچھا، اسکیم کو لانچ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپریشن اور ریونیو کی کمی کی مد میں 3 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ جو سرکاری دستاویزات تھی ان دستاویزات میں جو ہے وہ جب ایک رپورٹ پیش کی گئی جناب کہ اس اسکیم کا جو ہے وہ ریونیو کتنا ہے، اس اسکیم کے آج تک جو ہے وہ آپریشنز کتنے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ نقصان کی نشاندہی کی گئی کہ 3 ارب 20 کروڑ کا نقصان اس میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لندن سیکٹر کے لیے پی آئی اے کا آغاز 14 اگست 2016 کو کر دیا گیا تھا۔ آڈٹ حکام کی جانب سے جب فیزیبلٹی رپورٹ پیش کی گئی، یعنی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو دستاویزات تھی، جو سرکاری دستاویزات تھی، اس میں جب یہ والے ڈاکومنٹ شیئر کیے گئے کہ اس اسکیم کے تھرو جو ہے جب لانچ کی جا رہی تھی تو اس وقت کی مالی فیزیبلٹی رپورٹ نے بتایا تھا کہ یہ منفی کے اندر ہے، تو آپ کو اس کو جو ہے وہ اس کا اجرا نہیں کرنا چاہیے تھا، طیارے نہیں لینے چاہیے تھے۔ لیکن ان کا منشور یہ تھا یا وہ جو ہے نواز شریف کا حکم رد نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ 3 ارب 20 کروڑ کا نقصان جو ہے وہ مالی قرضوں میں ڈوبی پی آئی اے کو جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد یہ سکینڈل جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی بہت زیادہ اٹھایا گیا، سینٹ میں بھی یہ سکینڈل اٹھایا گیا جناب کہ 3 ارب 20 کروڑ کا معاملہ ہے جو کہ صرف اور صرف نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ پی آئی اے نے سٹیپ لیا تھا جو۔ اچھا، انکوائری جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر یہ معاملہ اٹھایا گیا تو اس وقت جو جتنی بھی پی آئی اے کی انتظامیہ تھی انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو سکینڈل ہے اس سکینڈل کو مکمل طور پر بند کر دیں اور اس سکینڈل پر جو ہے وہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ والا سکینڈل جو ہے اسے مکمل طور پر سائٹ پر رکھ دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جب 2017 اور 2018 آیا، 2017 اور 2018 کے اندر جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چند انتظامیہ چینج ہوئی اور اس کے بعد پی آئی اے کی چند انتظامیہ چینج ہوئی، تو پھر 18 اور 19 کے اندر جب پی آئی اے کے آڈٹ حکام نے بتایا کہ جناب اب یہ جو سکینڈل تھا
اس اسکینڈل کا کیا کرنا ہے، اس کی سرکاری دستاویزات پھر شیئر کی گئی، لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا اس اسکینڈل کو، اور اس اسکینڈل کو جو ہے وہ منظر عام پر لانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ آج یہ اس کے بعد انتظامیہ نے کہا ہم اس پر کام کریں گے، ہم اس اسکینڈل کو سامنے لے کر آئیں گے، اس کی آڈٹ بنائیں گے، لیکن کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا گیا، اور جو پی آئی اے کو نقصان اٹھانا پڑا 3 ارب 20 کروڑ کا، وہ پورے ملک کا نقصان تھا، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ آج یہ اسکینڈل مکمل طور پر بند ہے، اس اسکینڈل پر کوئی بات نہیں کرتا، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے اسکینڈل ہیں جو کہ نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے اسکینڈل سامنے لائے گئے تھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔